فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی. کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف تجارتی قافلے کو روکنے کی غرض سے آئے تھے، یعنی جو قافلہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آ رہے تھے، اصل تو اس کو روکنا تھا، لیکن ادھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور معلومات لے رہے تھے، تو وہ مغربی سائڈ سے دور پہاڑی راستے سے لمبا راستہ لیا اور مکے کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے. ادھر سے کیونکہ پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کے لیے پیغام بھیج دیا تھا قریش مکہ کے لیے، تو وہ بھی ان کے دفاع کے لیے ایک لشکر لے کر آئے. اب جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر مکہ نکل گئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ چلو جی ابو جہل سے جا کر کہو کہ ہم بخیر و عافیت مکہ پہنچ چکے ہیں اور اپنے لشکر کو واپس کر لیا جائے. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے، انہوں نے عتبہ سے کہا کہ دیکھیں جنگ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جب ہمارا قافلہ خیر و عافیت سے ہمارے پاس آ چکا ہے تو ہم اس جنگ کو روک لیتے ہیں. تو عتبہ نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے اور چلو ابو جہل سے جا کر یہ بات کرتے ہیں. جب ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل نے کہا اچھا، کیونکہ عتبہ کا بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ ایسی جنگ تھی کہ ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف چچا ہے تو ایک طرف بھتیجا ہے، ایک طرف ماموں ہے تو ایک طرف بھانجا ہے. تو ابو جہل نے تانا مارا عتبہ کو کہ شاید اس لیے نرم پڑ رہا ہے کہ تیرا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اس نے کہا اچھا. اب تانا قریش والوں کو بڑا سخت لگا، تو کہا صبح میدان میں پتہ لگ جائے گا. ابو جہل نے کہا نہیں، آج یہ فتح کا دن ہے، ہم جائیں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، شراب نوشی ہوگی، اور یعنی جو بھی ناچ گانا جو ان کے ذہن میں تھا سب کچھ کریں گے، جشن منائیں گے ہم. ادھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا کہ ایک لشکر مکہ سے آ رہا ہے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر گن رہے ہیں کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے. تو جب گنا تو 313. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ یہ تو وہی تعداد ہے جو حضرت طالوت کے ساتھ تھی. طالوت جو تھے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے، اور ان کے ساتھ بھی 313 تھے جنہوں نے جالوت کو شکست دی. جالوت ایک کافر تھا اور جالوت کے مقابلے میں فتح پائی ان 313 نے. بہرحال اسی مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب تعداد جو تھی وہ 5 گھوڑے اور 70 اونٹ، ادھر لشکر کی تعداد 313 ہیں، ان میں 5 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں. ان میں انصار، اوس اور خزرج یہ قبیلے والے ہیں، یعنی اور مہاجر کم تھے، پھر قبیلہ اوس والے ہیں اور قبیلہ خزرج والے زیادہ ہیں، یعنی مہاجر کم اور انصاری زیادہ ہیں. لیکن کل تعداد جو ہے وہ 313 ہوئی ہے، جن میں 70 اونٹ ہیں اور 5 گھوڑے روایت میں آتا ہے اور چند تلواریں ہیں. تو ایک ایک اونٹ پر 2 3 ساتھی سوار ہوتے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 ساتھی آتے. جب ان کی باری ختم ہوتی آپ علیہ السلام دوسرے صحابہ سے کہتے بھی اب آپ آ جاؤ ہم پیدل چلیں. تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی باری بھی آپ کو دے رہے ہیں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پیدل چلیں، آپ پیادہ ہوں اور ہم سوار ہو جائیں، ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ تھے، آخر آپ علیہ السلام پر جان دینے والے تھے. بہرحال قصہ مختصر یوں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ سے لشکر آ رہا ہے، ابو سفیان کا لشکر تو نکل گیا جس کے لیے آئے تھے، تو کیونکہ کوئی پراپر ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے تھے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اب آپ مشورہ دیں کرنا کیا ہے. ادھر سے وہ بدر کے قریب، ادھر سے یہ جا رہے ہیں. تو صحابہ رضوان اجمعین نے تقاریر شروع کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے، اور آپ علیہ السلام خوش ہوئے ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا. یعنی جو بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے. جہاں آپ کا حکم ہوگا، یعنی جہاں آپ حکم دیں گے وہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے ہمارے سے کوئی بھی نہیں ہٹے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عشیرونی، کوئی اور مشورہ دے. اب حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کے بعد بھی آپ علیہ السلام خوش تو ہوئے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اور مشورہ دینا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ
معلوم ہوتا ہے آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، یعنی آپ ہم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا نبی مانا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر وعدے کیے ہیں۔ وہ بیعت عقبہ ثانی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اگر آپ مدینے میں رہتے تو ہم آپ کی حفاظت اپنے اہل و عیال کی طرح کرتے۔ اب چہ جائے کہ مدینے سے بھی باہر ہیں، لیکن آپ حکم دیں اگر سمندروں میں اپنی سواری دوڑائیں گے ہم آپ کے پیچھے سمندروں میں دوڑ چلیں گے، آگ میں جانے کا حکم دے آگ میں جل کر خاک ہو جائیں گے، ہمارا چھوٹا بڑا بچہ، یعنی پوری تفصیل تقریر کی ہے کہ سب آپ کی ذات پر قربان ہو جائیں گے۔ بالکل آپ اس بات میں پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے کہا چلو بھائی اٹھ کھڑے ہو جاؤ پھر تو۔ اب یہ قافلہ چلتے چلتے بدر کے قریب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ علیہ السلام بدر کے قریب پہنچے۔ ادھر سے وہ مکے سے قریش مکہ قافلہ بھی بدر کے قریب آ چکا ہے۔ اب وہ قافلہ وہاں پہنچا ہے جہاں پانی قریب ہے، یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے جہاں پانی دور ہے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کے لیے بارش برسا دی، اور مسلمانوں کے لیے بارش رحمت بن گئی اور کفار کے لیے بارش زحمت بن گئی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پھر ایک اونچے ٹیلے پر سائبان بنایا گیا، اور وہ کھجور کی پتوں سے، کھجور کی چھڑیوں سے، شاخوں سے اس کے اوپر ایک چھت ڈال دی گئی ہے، سائبان بنا دیا گیا، اور پہرے داری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کھڑے۔ اب کس کی جرأت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائے؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اسی دوران اب اگلا دن کیونکہ جمعے کا دن ہے اور 17 رمضان کا دن ہے، جنگ بدر کا دن ہے، تو آپ علیہ السلام صفیں سیدھی کر رہے تھے، یہاں جنگ سے پہلے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ صفیں سیدھی کرتے کرتے ایک صحابی ہیں سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ، اب وہ تھوڑا صف سے باہر تھے، تو ایک روایت میں ہے کہ ان کو یوں یعنی تیر، اور ایک روایت میں ہے کہ انگلی سے آپ نے پیچھے کیا، اب وہ جو پیٹ پر لگی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، مجھے آپ کی اس عمل سے تکلیف ہوئی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ لو، اور اپنے جسم مبارک سے کپڑا مبارک اٹھا دیا۔ قربان جائیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں چمٹ گئے، اور آپ علیہ السلام کی جسم مبارک کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو یا رسول اللہ؟ یہ جنگ سر پر ہے اور مجھے لگتا ہے میں اس میں شہید ہو جاؤں گا، تو جب میں شہید ہو جاؤں تو میرا آخری وقت جو گزرے وہ آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو کر گزرے۔ فرمایا جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئی اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی کیا محبت تھی، کیا شوق تھا۔ بہرحال میرے دوستو، اور یہ مقام روحہ پر ہی یہاں مجھے واقعہ یاد آیا، یہ معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک اونٹ بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، بالکل بیٹھ گیا، اٹھ نہیں پا رہا تھا، کمزوری ہے، دو تین آدمی سوار ہو رہے ہیں۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے پانی منگایا اور منہ میں کلی کی، اور اس کلی کر کے وہ پانی جو تھا اونٹ والے برتن میں ڈال دیا۔ جب اس اونٹ نے وہ پانی پیا تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگا اور ایسا حشاش بشاش ہو گیا کہ جیسے اسے کوئی پریشانی اور تکلیف آئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کی کیا محبت تھی اور کیا شفقت تھی، اسی لیے تو فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب تو تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جانور کے لیے بھی رحمت ہیں، انسان کے لیے بھی رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے بھی رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مشورہ ہو چکا تھا، اب اگر واپسی کرتے تو قریش کی دھاک بیٹھ جاتی، ادھر سے ابو جہل کہہ رہا آج فتح کا دن ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ ضرور آپ کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ وہ 1000 ہیں، یہ 313 ہیں، ان کے پاس تلواروں کی تعداد خاصی ہے، اونٹ گھوڑے خاصے ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی 70 ہیں اور تلواریں بھی کچھ گنی چنی ہیں اور گھوڑے بھی 5 ہیں، یہ تعداد میں 313 ہیں، وہ تعداد میں 1000 ہیں۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملی آپ علیہ السلام نے ایک چھڑی دی اور یوں نشان لگا رہے ہیں یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں شیبہ ہوگا، یہاں ولید، یہاں ابی بن خلف، یہاں ابو جہل۔ صحابی فرماتے ہیں جنگ کے بعد جب ہم نے دیکھا جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی وہ سارے کے سارے کافر بالکل منون وہیں مرے ہوئے پڑے تھے، وہیں واصل جہنم ہوئے پڑے تھے، ذرہ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ قربان جائیں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا انعامات عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال وہ دن آیا جنگ کا، تو سامنے کفار کا لشکر ہے، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج ہے، اور ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ایسی بات کہی جو کسی اور کے بارے میں نہیں کہی۔ تو فرمایا بدر والے جو بھی کریں اللہ نے تمام گناہ معاف کر دی، ہاں
انعام والا ان کو بنا دیا گیا ہے۔ صحابی رسول تھے، اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا تھا ان کو، لیکن اللہ نے پھر بھی انعام دے دیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اگر آج یہ جو کل تعداد 313 ہیں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ کیسا خوبصورت اللہ نے کلام کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین کو فتح نصیب فرما دیجئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ جل جلالہ نے، یہی وہ جنگ بدر ہے، یہی وہ یوم الفرقان ہے، یہی وہ فتح کا دن ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتے کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں، اور جہاں میکائیل علیہ السلام 500 فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری کنکریوں کو یوں پھینکی اور جو تمام کی آنکھوں میں سروں میں چلی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انفال کے اندر کہ اے نبی وہ مٹھی کنکر کی آپ نے نہیں بلکہ ہم نے پھینکی تھی، یعنی اللہ بھی ساتھ ہے، اور اصل تو اللہ ہی کی مدد ساتھ ہے۔ جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو تھوڑی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے امر سے۔ جو بھئی یہ یقین ہمارے اندر آ جائے، ہمارے پاس ایٹم کا بڑا زیادہ ہو جانا، ملک مال کا بڑا زیادہ ہو جانا یہ کامیابی کا زینہ نہیں ہے۔ اصل کامیابی کا زینہ ایمان ہے، یہ اسباب ہیں، ضرور ان سے ہمیں کامیابی ملے گی اسباب کے درجے میں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہوگا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان مضبوط ہوگا تو کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اگر ایمان کمزور ہوگا تو پھر ہمارے بم اور ہمارے گولے اور یہ ہمارے بارود یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اصل جیت تو ایمان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صحابہ کا ایمان مضبوط تھا، یہ 313,000 پر غالب آ گئے۔ بہرحال اب آمنے سامنے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بڑی آپ علیہ السلام نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی وہ لمبے واقعات آتے ہیں، میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب عتبہ سامنے آیا۔ عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی ہیں، ولید بن عتبہ یہ عتبہ کا بیٹا ہے، ادھر ولید کا بڑا بھائی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو نہیں بھیجا کہ باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گیا، رحمت ہے، شفقت ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ تو عتبہ نے کہا بھیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے بھیجیں، کسے بھیجیں گے؟ تو حضرت معوذ اور حضرت معاذ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ ایک روایت میں آیا، اور ایک روایت میں آیا عوف، یہ تینوں آگے گئے ہیں، معاذ، معوذ اور عوف بن افرا، یہ آگے گئے۔ کون ہو؟ کہ انصاری ہیں۔ کہ ہم کھیتی باڑی کرنے والوں سے جنگ نہیں کریں گے، یعنی کسانوں سے جنگ نہیں ہوگی، کاشتکاروں سے جنگ نہیں ہوگی، ہمارے مد مقابل ہمارے قبیلے والے بھیجو۔ آپ علیہ السلام نے ان تینوں صحابہ کو پیچھے بلا لیا، پھر آپ نے فرمایا اٹھو حضرت امیر حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر اٹھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر اٹھو عبیدہ بن حارث بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں گئے۔ حضرت عبیدہ کیونکہ ذرا تھوڑے بوڑھے تھے، بہرحال جب یہ آگے گئے ہیں اب آمنے سامنے ہو گئے تینوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وار کیا، یوں ولید واصل جہنم چلا گیا۔ حضرت حمزہ نے یوں شیبہ کو واصل جہنم کر دیا۔ بہرحال تینوں واصل جہنم ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ جو لڑتے رہے اس سے عتبہ سے، تو لڑتے لڑتے دونوں میں کافی لڑائی ہوتی رہی ہے، تو حضرت عبیدہ کی ٹانگ میں زخم آ گیا، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ میں زخم آ گیا۔ بہرحال اس تیسروں کو بھی حضرت علی اور حضرت حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ اب عتبہ بھی اور ولید بھی اور شیبہ بھی یہ گئے جہنم میں۔ حضرت عبیدہ کو اٹھا کر لایا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ علیہ السلام سے حضرت عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہو گیا ہوں؟ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ صفرا کے مقام پر جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال اللہ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی ہے۔ تو میرے دوستو پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی جنگ ہوئی کہ یوں ایک آواز آئی، حضرت نے فرمایا یہ کیا؟ کہ جبرائیل علیہ السلام 500 فرشتے کو ساتھ نیچے آئے ہیں۔ ادھر سے ایک آواز آئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا یہ میکائیل علیہ السلام 500 فرشتے کے ساتھ آئے۔ 1000 فرشتہ اللہ جل جلالہ نے اتارا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری تلوار ابھی کافر کی گردن تک جاتی تو کیا ہوتا بھائی؟ گردن پہلے جدا ہو جاتی۔ یہاں فرشتوں نے جہاد کیا ہے، حالانکہ فرشتے تو لڑتے نہیں ہیں، لیکن ایسی زبردست جنگ، ایسی عظیم جنگ، یہ جنگ بدر ایسی جنگ ہے کہ رمضان میں ہوئی ہے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی ہے صحابہ کرام کی۔ اور ان میں میرے دوستو 70 قریش کے بڑے بڑے سردار 70 واصل جہنم ہو گئے،
اور 70 کو قید کر دیا گیا. اور یہاں مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ 6 مہاجر شہید ہوئے، 8 انصار شہید ہوئے، کل 14 شہادتیں ہوئی ہیں. اور ادھر 70 واصل جہنم اور 70 کو قید کر کے لایا گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف اپنے بیٹے کے ساتھ دائیں بائیں بھاگ رہا ہے. آپ نے کہا یہ امیہ بن خلف ہے، اگر آج یہ بچ گیا تو میں نہیں بچا، اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور کافی زریں جمع کی ہوئی تھیں، یوں پھینکی اور ان دونوں کو پکڑ لیا، جکڑ لیا کہ اب یہ میری غلامی میں ہیں، اب یہ میری قید کے اندر ہیں. بہرحال بلال رضی اللہ تعالیٰ نے یوں وار کیا اور امیہ بن خلف کا بیٹا واصل جہنم. پھر آپ نے فرمایا یہ امیہ بچ گیا تو میں نہیں بچا، اور مسلمانوں نے تلواریں کھینچیں اور پھر امیہ بن خلف کو بھی واصل جہنم کر دیا. میرے دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی ایسی مدد کی، اور واقعی اس کو یوم الفرقان یعنی آج فتح کا دن کہا گیا ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی. یہاں بلکہ روایت میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے مسکرائے. یعنی آپ علیہ السلام جب جنگ کرتے تھے تو اس کے بعد 3 دن وہیں قیام کرتے تھے کہ اگر کوئی اور بھی سورما ہو، کوئی معاملہ ہو تو آئے سامنے. تو آپ علیہ السلام مسکرائے. نماز کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے. آئے ہائے، کہاں، کیوں؟ یہ فرشتے واپس جا رہے تھے. تو فرشتوں کے پروں کو دیکھا تو بدر کے میدان کی مٹی ان کے پروں پہ لگی ہوئی تھی، اور گویا وہ یوں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اجازت ہو تو چلے جائیں. وہ مسکرا کر کہہ رہے ہیں اب اجازت ہو تو چلے جائیں. میں نے کہا ہاں اجازت ہے چلے جائیں. ہاں، کیا خوب بہترین جنگ ہوئی ہے میرے دوستو. اس جنگ کو جیتنے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری تھی. اس جنگ کو جیتنے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت تھی. اس جنگ کو جیتنے کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تھا کہ 313,000 پر غالب آ گئے. کب غالب آ گئے؟ کہ جب ان کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا. آج غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا کے اندر جو جہاد ہوتا چلا جا رہا ہے، جب بھی ہم اپنے ایمان کو جہاں جہاں مضبوط کر لیں گے انشاءاللہ، جیسے جنگ بدر پر اللہ نے فتح نصیب فرمائی، آج بھی فتح ہماری مقدر ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں. شرط یہ ہے کہ ہم ایمان والے بن جائیں. ایمان والا بننے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پابندی سے پکڑنا پڑے گا. آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے نعرے بڑے زیادہ ہیں، ہمارے دعوے بڑے زیادہ ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے منوان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھایا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی پھر پلہ تھام صحابہ کا. 27 جنگیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑی ہیں. یہ جنگوں میں فتح کا سبب کیا بنا؟ سبب یہی بنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا گیا ہے. آج سارے کے سارے ملک والے، سارے کے ساری دنیا والے مسلمان مل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اوپر سجا لیں، اپنے لباس میں، اپنے اوڑھنے میں، اپنے بچھونے میں، اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، حتیٰ کہ بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو. انشاءاللہ مسلمان کا ہاتھ اٹھے گا، مسلمان کے لب ہلیں گے، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. صحابہ کی مدد کی ہے. بڑے لمبے واقعات ہیں بدر کے اندر. یہ تو ہم نے بڑی مختصر آپ کو بتائے ہیں کہ اصل میں اس کا منشا اور مقصد کوئی بالکل فیس ٹو فیس لڑنا نہیں تھا. لیکن جب مسلمان کے مد مقابل کوئی کافر آ جائے اور مسلمان کا ایمان مضبوط ہو، پھر اللہ کی یوں مدد آیا کرتی ہے. اللہ سے دعا ہے، اللہ نے جیسے بدر والوں کے لیے مدد فرمائی ہے، جنگ بدر والوں کو کامیاب فرمایا. حالانکہ اس جنگ سے پہلے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو تو وہیں چھوڑ کے مدینے فرمایا مدینے رہے ہیں، کیونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھی. آپ نے فرمایا آپ کو خدمت کا ثواب بھی ملے گا اور جہاد کا ثواب بھی ملے گا. بہرحال میرے دوستو بہت سارے واقعات آئے ہیں. خلاصہ پھر یہی ہے کہ ہم تہیہ کر لیں، ہم سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پابندی سے پکڑ لیں. جتنا سنت کے قریب ہوں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی اللہ کی مدد ہمارے قریب آ جائے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سارے کے سارے ایمان والوں کو صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.